ایپیسوڈ 3 میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ ہڈیاں نظر آتی ہیں، وہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، وہ مزید اس جگہ کو کھودتے ہیں تو پورا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ وہاں پر پڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کال کرتے ہیں اور انہیں ساری سچویشن بتاتے ہیں۔ ہیڈ کے سامنے لائر ہنٹر کا ایکس بوائے فرینڈ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر ہیڈ بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک جگہ قبر سے انسان کی ہڈیاں ملی ہیں۔ لائر ہنٹر کا بوائے فرینڈ بھی پولیس آفیسر ہوتا ہے، اس لیے وہ ہیڈ کے ساتھ کرائم سین پر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہیڈ وہاں کے لوگوں سے کچھ سوال جواب کرتا ہے اور اسے قبر سے ایک رنگ ملتی ہے جسے وہ لائر ہنٹر کے ایکس بوائے فرینڈ کے آنے پر فوراً چھپا لیتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ کم دوہا، لائر ہنٹر اور ان کے فرینڈز فیسٹیول کے بعد ایک ریپ اپ پارٹی کر رہے ہیں اور وہاں کم دوہا کنفیس کرتا ہے کہ وہ لائر ہنٹر ڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں کانگریچولیٹ کرتے ہیں۔ ان کے گروپ میں ایک لڑکی ہوتی ہے جسے ایک لڑکا کہتا ہے کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ لائر ہنٹر یہ جھوٹ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور پارٹی ختم ہونے کے بعد اس لڑکی کو وارن کرتی ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر مت جانا، لیکن وہ لڑکی اس کی بات اگنور کر دیتی ہے۔ وہاں پر ایک لڑکا کم دوہا سے اپنا مینٹر بننے کی ریکویسٹ کرتا ہے، جس کے بعد وہ سب یقین کر لیتے ہیں کہ وہی اصلی کم دوہا ہے۔ لائر ہنٹر اور کم دوہا واک کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں وہی لڑکا آ کر کم دوہا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے میوزک ٹیچ کرو۔ وہ بہت زیادہ ڈرنک ہوتا ہے، اس لیے کم دوہا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے بھائی کی کال آتی ہے جسے کم دوہا پک کرتا ہے اور اس کے بھائی کو اس کو آ کے لے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا بھائی آتا ہے تو کم دوہا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اٹلانٹس ہے، وہ بھی کم دوہا کی طرح میوزک پلے کرتا ہے اور اسی کمپنی میں کام کرتا ہے جس کے ساتھ کم دوہا کام کرتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو لے جاتا ہے۔ ہر جگہ قبر سے اسکیلیٹن ملنے والی خبر پھیل جاتی ہے۔ فورینزک ٹیسٹنگ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا اسکیلیٹن ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کو مرے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ فورینزک اسٹاف یہ سب کچھ ہیڈ کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کا ڈی این اے انالائز کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہو جائے گا ہم اس کو سب مسنگ پرسنز کے ساتھ میچ کریں گے، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ دوسری طرف کم دوہا کی ماں الیکشن میں سیٹ جیت جاتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے، لائر ہنٹر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم جس لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہو کیا وہ امیر ہے؟ لائر ہنٹر کہتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یقیناً وہ غریب ہے، تمہیں اپنے لیے کوئی امیر شخص ڈھونڈنا چاہیے، اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے بارے میں کچھ پتا ہے، جس پر لائر ہنٹر کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آج کل وہ ایک ینگ لڑکی کے ساتھ ہے، میں کبھی کبھی اس سے جیلس ہوتی ہوں، اتنا غریب ہونے کے بعد بھی ویمن اسے پسند کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر لائر ہنٹر تھوڑا اداس ہو جاتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ لائر ہنٹر کا ایکس بوائے فرینڈ جو کہ پولیس آفیسر ہوتا ہے اس سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون سے سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتی؟ تو وہ کہتی ہے کہ اگر فون پر یا ٹی وی پر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ایک 20 سال کی لڑکی کا اسکیلیٹن ملا ہے اسی ساحل کے قریب جہاں پر اوم جی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اوم جی کم دوہا کی گرل فرینڈ ہوتی ہے جو 5 سال پہلے مر چکی ہے اور کم دوہا اس کا مرڈر سسپیکٹ ہے، لیکن کم دوہا نے اس کا قتل نہیں کیا ہوتا۔ لائر ہنٹر کہتی ہے کہ کم دوہا نے ایسا نہیں کیا، پھر اسے بتاتا ہے کہ کم دوہا اس وقت سلیپنگ پلز اور سیڈیٹیوز لے رہا تھا جس سے میموری لاس ہو جاتا ہے اور انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن لائر ہنٹر پھر کہتی ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ پھر لائر ہنٹر کم دوہا کے پاس کلب میں جاتی ہے، وہ اسے پیانو بجانا سکھاتا ہے اور ان کا ٹائم کافی اچھا گزرتا ہے۔ کم دوہا کہتا ہے کہ تم کچھ اپسیٹ نظر آ رہی ہو، لائر ہنٹر کہتی ہے کہ نہیں، تو کم دوہا کہتا ہے کہ میں لائز تو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا لیکن میں ایکسپریشنز ریڈ کر سکتا ہوں۔ پھر لائر ہنٹر کچھ کہے بغیر کم دوہا کے گلے لگ جاتی ہے۔ لائر ہنٹر کا باڈی گارڈ ایک سنیما میں مووی دیکھنا چاہتا ہے، اسے اپنے پیچھے رونے کی آواز آتی ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پیچھے شیون بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اسے ٹشو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں آپ کا ٹائٹل ٹریک سننے کے لیے یہ مووی 10ویں بار دیکھ رہا ہوں، اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شیون کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھے فینس سے بچایا تھا۔ دوسری طرف اوم جی کا بھائی نیوز سننے کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور ہیڈ سے کہتا ہے کہ مجھے اسکیلیٹن دیکھنے دو، وہ یقیناً میری بہن ہی ہے، لیکن ہیڈ منع کر دیتا ہے، جس پر وہ کافی چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یقیناً کم دوہا کی ماں سے رشوت لی ہوئی ہے اور تم اسے بچا رہے ہو۔ دوسری طرف شیون آ کر اپنے باس کو کہتی ہے جو کہ کم دوہا کا فرینڈ ہوتا ہے کہ مجھے کام سے بریک چاہیے، میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جوائن کروں گی۔ جے کمپنی کا سی ای او اپنے اسٹاف کو جا کر بتاتا ہے کہ کم دوہا مزید سانگز نہیں لکھے گا اور شیون نے بھی بریک لے لی ہے، اس لیے اب ہمیں ایک نیا کم دوہا اور ایک نئے شیون کو ڈھونڈنا ہے۔ ایک اسٹاف ممبر اٹلانٹس کو چانس دینے کا کہتی ہے تو سی ای او کہتا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ مزید کام نہیں کریں گے۔ دوسری طرف انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کم دوہا کی ماں کو فون کرتا ہے اور اسے ساری سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں ایویڈنس کے طور پر ایک برونز کی رنگ ملی تھی لیکن میں نے اس ثبوت کو مٹا دیا ہے۔
پھر کم دوہا کو پولیس اسٹیشن سے کال آتی ہے اور اسے تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ امجی کے بھائی کو اسکیلٹن دیکھنے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ اسکیلٹن کو دیکھ کر بہت روتا ہے۔ کم دوہا کی ماں اسے کال کر کے کہتی ہے کہ تم پولیس کی تفتیش سے زیادہ پریشان نہ ہونا، اور تم دونوں کے پاس ایک میچنگ رنگ تھی، تمہاری رنگ کہاں ہے؟ تو کم دوہا کہتا ہے کہ میں نے وہ رنگ اوشن میں پھینک دی تھی۔ پولیس کم دوہا سے سوال کرتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ امجی نے سوسائیڈ کیا، لیکن ہمیں اس کی باڈی ملی ہے۔ کم دوہا کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اس رات میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، وہاں سے جانے کے بعد میں چینج کر کے سیدھا بس ٹرمینل چلا گیا تھا۔ پھر وہ اس سے اس کی رنگ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کم دوہا وہی جواب دیتا ہے کہ میں نے وہ رنگ اوشن میں پھینک دی تھی۔ ہیڈ نے یہ سوال کرتے وقت مائک آف کر دیا تھا۔ کم دوہا کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا۔ انویسٹیگیشن ختم ہو جاتی ہے اور ہیڈ آفیسر اسے جانے دیتا ہے۔ دوسری طرف ایم جی کا بھائی کم دوہا کے فلیٹ کا کسی طرح پتہ لگا لیتا ہے۔ کم دوہا کچھ دیر کے لیے بیچ پر جاتا ہے، پھر وہاں سے اس جگہ جاتا ہے جہاں پر پولیس کو ایم جی کا اسکیلیٹن ملا ہوتا ہے، پھر وہ سیول کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایم جی کا بھائی کم دوہا کے اپارٹمنٹ کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر لگا کیمرہ بھی توڑ دیتا ہے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں کم دوہا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ایم جی کا بھائی اسے چاقو سے پیچھے سے اسٹیپ کر دیتا ہے اور یہاں پر ایپیسوڈ 11 ختم ہو جاتی ہے۔